نہیں کیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے اس موقع پہ جب ہم ایک اتنی بڑی جنگ سے نبردآزما ہوئے ہیں اس کا سامنا کر رہے ہیں، ایسے موقع پہ یہ دانشمندی نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ادارے سے ٹکراؤ چاہیں گے. پاکستان میں 4 بڑے ادارے ہیں، پارلیمنٹ ہے، آرمی ہے، جوڈیشری ہے اور ایگزیکٹو ہے. ہم چاہتے ہیں سوال نہیں ہے، لیکن کیا کسی فارمل میٹنگ میں جس میں چیف آف آرمی سٹاف بیٹھے ہوں یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بیٹھے ہوں، صدر صاحب ہوں، وزیر اعظم ہوں، اس میں اس بل اور اس کے مضمرات کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی؟ اس کے بعد پوچھ رہے ہیں؟ اس کے پہلے اس کے بعد تو ہوئی نا، اپروول سے پہلے ہوئی ہوگی یقیناً، مطلب اسمپشن ہے یہ. ہاں ظاہر ہے، میں تو کسی اس میں شریک نہیں ہوئی ہوں تو میں ڈیفینیٹو انداز میں نہیں کہہ سکتی ہوں، لیکن میں یہ ضرور اتنا اسیوم کر سکتی ہوں لاجیکلی یا کامن سینس کی بنیاد پر کہ جب اتنا بڑا بل آ رہا ہے، اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو یقیناً اس لیول پہ بھی اس سطح پہ بھی گفتگو کی گئی ہوگی. ایک خیال یہ ہے کہ جب 2 ہاؤس اور سینٹ کے سیپریٹ ورژنز تھے، ان کو مرج کر کے ایک مشترکہ بل کی شکل دی گئی، تو ایک کانفرنس کمیٹی تشکیل دی گئی تھی امریکہ میں. تو پاکستانی فوج کے جو تحفظات یا مختلف اداروں کے جو تحفظات تھے، ایک خیال یہ تھا کہ شاید فائنل جو ورژن نکلے گا اس میں وہ ایڈریس کر لی جائیں گے. یہ تاثر ہمیں ملا جب ہم نے یہ سوال کیا 1-2 جگہوں سے کہ آپ پہلے کہاں تھے بھائی، پہلے کیوں نہیں یہ ریئیکشن آیا. تو کیا یہ بات پاسبل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کنسلٹیشن نہیں کی گئی، چونکہ اگر کنسلٹیشن کی گئی ہوتی تو وہ پبلکلی یہ ورژن بھی نہ دیتے، اور اگر انہوں نے دیا تھا تو حکومت انہیں کنفرنٹ کر سکتی تھی کہ جناب آرمی چیف صاحب، ہم نے فلاں میٹنگ کے اندر یا فلاں ٹیلی گرام کے ذریعے آپ کو جو فائنل ڈرافٹ تھا اس کی کاپی بھیجی تھی اور آپ کے ساتھ مشورہ کیا گیا تھا، لہذا آپ کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ انکالڈ فور ہے. حکومت کی طرف سے ایسا کوئی دفاع نہیں آیا کہ جس میں حکومت نے اس سٹیٹمنٹ کو کانٹرڈکٹ کیا ہو ان کے تحفظات کے حوالے سے. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک فیلئر ہوا ہے. یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ حکومت کی گرین لائٹ یا گرین سگنل کے بغیر امریکی انتظامیہ اور امریکی کانگریس اس بل کو فاسٹ ٹریک پہ منظور کرتی، کیونکہ ان کا مقصد اور خواہش تو یہ تھا کہ پاکستان سے گڈ ول پیدا کی جائے. اگر انہیں پتا ہوتا کہ نیکی برباد اور گناہ لازم ہو جانا ہے یا ہمارا ہی جوتا ہمارے سر پڑنا ہے، تو انہیں کتنے نفلوں کا ثواب ہے کہ وہ $1.5 ارب کا یہ بل پاس کر کے تو پاکستان میں اپنے خلاف ایک پوری مہم چلوا لیں. اس سے تو یہ نہ پاس کرتے تو شاید اتنی نیگیٹیوٹی جنریٹ نہ ہوتی. ان کو مس لیڈ کیا ہے ہمارے ان لوگوں نے جو اس بل پر پاکستان کی طرف سے نیگوشیٹ کر رہے تھے، یہ تاثر دے کے کہ ہمارے لیے یہ تمام کنڈیشنالٹیز قابل قبول ہوں گی اور ہمیں کسی سطح پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا یا مینج کرنے آسان اور سہل سی بات نہیں ہو جائے گی کہ ہم کہیں کہ جو نیگوشیٹ کر رہا تھا اس نے مسلیڈ کیا. یو ہیو ٹو ٹیک این آفیشیل پوزیشن، گورنمنٹ سے مینڈیٹ لے کر آپ بات کرتے ہیں. دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ وہ پتہ چلے کس نے پھر یہ مینڈیٹ یا کلیئرنس دی تھی. اگر میں دعوے سے کہتا ہوں ندیم، اگر ہماری حکومت یہ لا میکرز کو اور ایڈمنسٹریشن کو کہہ دیتی کہ ان کنڈیشنالٹیز کے اوپر پاکستان کے سٹیک ہولڈرز کو یا عوام کو تحفظات ہوں گے، تو وہ کبھی اس بل کو پاس نہ کرتے، کیونکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کے ذریعے وہ اپنے کردار کو مزید متنازع بنا لیں. یہ صرف اور صرف ایک طرف حکومت کی فیلئر اور دوسری طرف میں کہوں گا کہ کانگریس کا بھی یہ فیلئر ہے کہ کانگریس کو بھی سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ کانگریس میں دونوں شامل ہوتے ہیں نا، کانگریس ہاؤس اور سینٹ دونوں کو ملا کے کانگریس کہتے ہیں. تو کانگریس نے بھی ایک ایروگنس کا مظاہرہ کیا ہے کہ جب آپ کسی ملک کے لیے لیجسلیشن کرتے ہیں تو آپ اس ملک کی مائکرو مینجمنٹ کو اگر داخل کریں گے تو یقیناً کوئی ملک بھی اس کو پسند نہیں کرے گا. اور یہ بات اب واشنگٹن پوسٹ جیسے اخبار نے اپنے اداریے میں لکھی ہے، وہ اب لکھ رہے ہیں کیونکہ یہاں سے دیکھیں گے فوجی ابھی بھی 2-3 ایسی کنڈیشنز ہیں. ایک میں بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یہ کنڈیشنالٹیز کا اتنا تذکرہ ہو رہا ہے. اول تو اس سے پہلے جتنے بھی بلز آئے ہیں اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے ہماری یہ شرائط نہیں مانی تو ہم آپ پر سینکشن لاگو کر دیں گے. ہوتا تھا ہی نہیں ہوتا تھا. یہ پہلی دفعہ بل ہے جس میں سینکشنز کا کہیں ذکر نہیں ہے، یہ لفظ کا وجود ہی نہیں اس پورے 52 پیجز کے ڈاکیومنٹ میں. دوسری بات یہ ہے، کیا ہم بحیثیت قوم جب ایڈ کٹ آف ہوگی تو وہ دہشت گردی کے حق میں ہیں؟ مطلب اسے آپ کیا کہیں گے؟ جب ایڈ کٹ آف ہوگی آپ کی تو وہ سینکشن نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ مجھے یہ بتائیے، بحیثیت قوم ہم دہشت گردی کے حق میں ہیں؟ بالکل حق میں، بالکل حق میں. چلے اب آپ کہہ رہے ہیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں. بحیثیت قوم ہم نیوکلیئر پرولیفریشن کے حق میں ہیں؟ میں جس طریقے سے بولیے، کہیے کہ ہاں ہم حق میں ہیں. دیکھیے کہ دہشت گردی ہو
You want terrorism more? فوزیہ بی بی، یہ آپ ضیاء الحق کا وہ ریفرینڈم والا سوال نہ کریں کہ آپ اسلام چاہتے ہیں تو آپ مجھے چاہتے ہیں. اس حوالے سے اگر آپ کہیں گی تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی. لیکن آپ دیکھیں جس طریقے سے یہ کنڈیشنلٹیز بیان کی گئی، دہشت گردی کے حق میں ہے. آپ سوال سنیے پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. یہاں سے دہشت گردی کی انہوں نے حمایت پوچھی ہے اور دا وے وی آر گوئنگ ٹو فائٹ اٹ آؤٹ. These are two different things. Read it out. کوئی پاکستانی Read it out. میں بالکل پڑھ کے آپ کو بلند آواز سے بالکل بنائیے آپ. ایک چیز ہے جس کے اوپر اعتراض کیا، یہ ذرا اسکرین پہ بھی دکھائیے گا جی ٹیکسٹ پورا، تاکہ یہ رہ نہ جائے کہ کوئی پڑھا نہیں ہے لوگوں نے. جی ایویلویشن کا بھی دکھائیے اور یہ کنڈیشنلٹیز کا سرٹیفکیٹ ریکوائرمنٹ جو ہے ذرا دونوں باری باری دکھائیے. پہلی کنڈیشن ہے سیز آل سپورٹ فار ایکسٹریمسٹ اینڈ ٹیررسٹ گروپس. تو جو آپ نے بات کی کہ فرسٹ وی آر اکنالجنگ کہ دیر از اے سپورٹ، وی آر گوئنگ ٹو سیز اٹ ناؤ. پریونٹ اٹیکس انٹو نیبرنگ کنٹریز، وی ہیو ٹو سرٹیفائی کہ ہم نیبرنگ کنٹریز میں یہاں سے اٹیکس نہیں ہونے دیں گے، اور اس پہ کوئی ریسیپروسٹی ہے یہ بھی مجھے معلوم نہیں. پھر سویلین کنٹرول آف دی، ایکسکیوز می جی یہ ایویلویشن سیز سپورٹ نہیں ہے، سیز سپورٹ ہے. سیزنگ سپورٹ including by any elements within the Pakistan military or its intelligence agency to extremist and terrorist groups. یہ آگے جا کے we have already done it. These are two separate we have already versions. done it. That is also under another bill جو 1132 اس بل کے اندر حوالہ آتا ہے. Particularly to any group that has conducted attacks against United States or coalition forces in Afghanistan. Do we want to export terrorism? نہیں آپ اتنا آسانی سے مت کہیے. دیکھیں کہ جس طریقے سے لکھا ہوا ہے ویسے ہی پڑھیے. یہ کیا بات ہوئی؟ جیسے لکھا ہوا ہے ویسے ہی پڑھیے. میں ویسے ہی پڑھ رہی ہوں. بالکل ویسے ہی پڑھیے. بھائی جان میں ویسے ہی پڑھ رہی ہوں. پاکستان کی ریاست اس وقت دہشت گردی کر رہی ہے. پیج 32 پہ بھائی 52 پیجز ہیں تو سارے پیجز پڑھے نا. اس میں ایویلویشن رپورٹ ہے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ نے دینی ہے اور سرٹیفکیٹ ریکوائرمنٹ ہے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ نے دینی ہے. ایز اٹ از پورا ٹیکسٹ کا ریپروڈیوس ہے ورژن جو سب لوگ بھی اسکرین پہ پڑھ رہے ہیں. آپس میں وہ ہم سے تو نہیں سرٹیفکیشن لیں گے. ہم افیکٹ نہیں ہونے جا رہے. کیسے افیکٹ ہونے جا رہے ہیں؟ سمپلسٹک بات ہم کہتے ہیں امریکی پبلک لا ہے, we have nothing to do with that. پہلے آپ مجھے یہ بتائیے, are we in favor of exporting terrorism? No one is in ندیم, favor یہ of لا exporting ٹیکسس پہ اپلائی کرے گا, کیلیفورنیا پہ کرے گا یا ورجینیا پہ کرے گا؟ اس کا اطلاق تو ہم پر ہوگا نا. اچھا, اور اصل بات کیا ہے, دیکھیے جو سرٹیفیکیشن پروسیس ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں سینکشنز نہیں ہے, وہ سرٹیفیکیشن کا اتنا الیبوریٹ پروسیس ہے. اگر ایک سرٹیفیکیشن رک گئی, ایک تو اس سے آپ کی ایڈ پھنس جائے گی, دوسری آپ کے اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے اندر ایک سرد امریکہ اور ایک کولڈ وار ایک قسم کی شروع ہو جائے گی, ایک سرد جنگ شروع ہو جائے گی. اس کے اثرات پھر آپ کی پوری فائنینشیل مارکیٹ پہ بھی جائیں گے, آپ کے ورلڈ بینک IMF کے ساتھ بھی جائیں گے. لہٰذا ہمارا ماضی میں بڑا تلخ تجربہ ہے اس قسم کی سرٹیفیکیشن سے پریسلر امینڈمنٹ میں, کہ جہاں پر یہ ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال ہوئی. لہٰذا اگر اس کو ہم نے اعتماد سازی کے لیے استعمال کرنا ہے تو ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جس سے ماضی کی وہ تلخ یادیں لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے. ایک بریک قریب آ گئی ہے اور یہی سرٹیفکیٹس میں سے ایک کلوز یہ ہے, کلوزنگ ٹیررسٹ کیمپس ان دی فاتح, ڈسمینٹلنگ ٹیررسٹ بیسز آف آپریشنز ان ادر پارٹس آف دی کنٹری انکلوڈنگ کوئٹہ اینڈ مرید کے. تو کلوزنگ ٹیررسٹ جو ٹریننگ سینٹرز, سو وی آر فرسٹ اکنالجنگ دیر آر سینٹرز, ناؤ وی آر گوئنگ ٹو کلوز دیم ڈاؤن آفٹر ایکسیپٹنگ دس ایڈ بل اور کنڈیشنلٹیز. ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد میں پھر دوبارہ ان ایشوز پہ ریئیکشن لوں گا, اور نیوکلیئر کے حوالے سے بھی, کیونکہ وہاں پر جو اب ٹرم یوز کی گئی ہے ایکوزیشن آف نیوکلیئر مٹیریل ہے. It is not proliferation of nuclear material, it is acquisition of nuclear material and suppliers network. There is no statement کہ وہ بلیک مارکیٹ ہے یا آپ کے آفیشیل بائی لیٹرل سپلائرز ہیں جس میں چائنا بھی شامل ہے. ایک بریک لے لیں, بریک کے اوپر بات کرتے ہیں. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیری لوگر بل اور پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. پاکستانی فورن منسٹر اس وقت دوبارہ واشنگٹن میں ہے اور اسی بل کے حوالے سے بات چیت وہاں جاری ہے. بل کے حوالے سے ایویلویشن رپورٹ اور کنڈیشنلٹیز کا ذکر ہو رہا تھا. جو سرٹیفکیشن ریکوائرمنٹس ہیں, دو حصے ہیں اس بل کے, دوبارہ اس کی وضاحت ضروری ہے. ایک اقتصادی امداد ہے, ایک فوجی امداد ہے. ایویلویشن رپورٹ اور سرٹیفکیشن ریکوائرمنٹ دونوں کی صورت میں ہے, لیکن کٹ آف کلاز جو ہے اقتصادی امداد کی صورت بند نہیں ہوتی ہے. گو کے رپورٹس وہاں پہ بھی جانی ہیں, لیکن فوجی امداد کا جو حصہ ہے وہ یہ رپورٹ کمپلائی نہ کرنے کی صورت میں کٹ آف ہو جاتا ہے. یہ دو اس بل کے سیپریٹ ورژن ہیں, یہ سیپریٹ حصے ہیں. پروگرام میں بریک میں جانے سے پہلے ہم نیوکلیئر کے حوالے سے جو کلوزز تھیں اس کا ذکر کر رہے تھے, میں اس کو دوبارہ یہاں پڑھنا چاہوں گا. جو